بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قیامت کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ کیسی ہوگی قیامت؟ کیا ہوگا اس دن؟ کیسا منظر ہوگا قیامت میں؟ اور وہ کون سی 8 چیزیں ہیں جو قیامت آنے کے بعد بھی قائم رہیں گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی 8 چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 4 مقرب فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، جنہیں رؤوس الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو ایک تسبیح سے خلق کیا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام سب مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف 4 پردے کا فاصلہ ہے، جبکہ باقی تمام مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 70,000 پردوں کا فاصلہ ہے۔ قدیمی مصر میں یہ عقیدہ موجود تھا کہ جنتی لوگ اسرافیل علیہ السلام کی آواز سن کر مسرت محسوس کریں گے۔ اسی طرح شام کے ایک دانشور نے اسرافیل علیہ السلام کو ایک خوشگوار آواز والا فرشتہ کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جب تسبیح کرتے ہیں تو آسمان والے اپنی عبادت کو چھوڑ کر ان کی تسبیح سنتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روحوں کو قبض کریں گے، اسی دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے اتنی تکلیف دی جائے گی جتنی پوری دنیا کے انسانوں کو دی جاتی ہے۔ 6 ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی تمام چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ آسمان اور ستاروں کا نام و نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، تو اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کرسی، تیسرے نمبر پر لوح، چوتھے نمبر پر قلم، 5ویں نمبر پر جنت، 6ٹھے نمبر پر دوزخ اور 7ویں نمبر پر سور۔ اور 8ویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی، لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ شاہ رفیع الدین مقدس دہلوی کے مطابق بعض علماء کرام کے نزدیک یہ 8ویں چیز کچھ دیر کے لیے معدم ہو جائے گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہاں ہیں حکومتیں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کی آج یہ سلطنت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، تمام سلطنت خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی صرف باقی رہے گی۔ کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تمام چیزوں کو پیدا کرے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا سوائے ایک ذات کے، اور وہ ذات اس وحدہ لا شریک کی ہے۔ اس کے بعد زمین کی یہ حالت ہوگی کہ اس میں پہاڑ، سمندر، درختوں، سبزے، کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہے گا جہاں سے چاہے گا اٹھائے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو زندہ کیا جائے گا، پھر اس کے جسم کے باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم جوڑ دیے جائیں گے، پھر تمام روحوں کو سور میں رکھ کر پھونک دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، قسم ہے میری عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اپنے اپنے ڈھانچوں میں چلی جائیں گی، جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح اڑ کر اپنے اپنے ڈھانچوں میں چلی جائیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق اپنے جسموں سے جڑ جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر پھینک دے گی، اور لوگ دوڑتے ہوئے سور کی آواز کی طرف لپکیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا
जहां सुखरा का पत्थर हवा में मुअल्लक है। जिस्मों में रूह की आमद और दूसरे सूर फूंके जाने में 40 साल का वक्त लगेगा। कब्रों में लोग इसी सूरत में दोबारा उठाए जाएंगे जैसे माँ के पेट से पैदा हुए हों, यानी वो नंगे होंगे, इनका खतना नहीं होगा और इनकी दाढ़ी भी नहीं होगी। अरशाद खुदाबंदी है, जैसा कि हमने इस खलकत को पहले पैदा किया इसी तरह हम इन्हें दोबारा पैदा करेंगे। जब इंसान दोबारा पैदा होंगे, इनके सर के बाल, मुंह में दांत और कुछ लोग जो दुनिया में जिस्मानी तौर पर मजूर थे वो भी बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक ठाक होंगे। सही मुस्लिम की हदीस है कि क़यामत के रोज़ कब्र में सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया जाएगा और हजूर अकरम ही सबसे पहले कब्र मुबारक से बाहर आएंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद जगह जगह से अंबिया कराम को उठाया जाएगा और फिर सदाकीन, शुहदा और फिर मोमिनीन, फिर फासिक, फिर काफर और थोड़ी थोड़ी देर बाद उठाए जाएंगे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान होंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी उम्मत मुसलमान का इत्तफाक है कि एक रोज़ हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर से पूरी कायनात ऐसा ज़ोरदार ज़लज़ला आएगा कि दूध पिलाने वाली माएँ दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी और हामला औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे। चीखो पुकार और ज़लज़ले की शिद्दत बढ़ती ही चली जाएगी, जिससे इंसान मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि कायनात में कोई भी चीज़ बाकी ना बचेगी। जैसा कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इस ज़मीन में जो कुछ भी है सब कुछ फना होने वाला है और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की ज़ात बाकी रह जाएगी। अल्लाह ताला ने इस दिन का जिक्र कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाया है। दीगर मज़ाहिब में भी इस दिन का तज़किरा मिलता है, यहाँ तक कि ईसाई और यहूदी भी इस दिन को मानते हैं। अकल का तकाजा भी यही है कि इस दुनिया के निज़ाम को चलाने वाली एक बहुत बड़ी ज़ात है जिसकी ताकत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, क़यामत का मंज़र एक बड़ा हौलनाक होगा। दुनिया की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ 8 चीज़ें बाकी रह जाएंगी जिनका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत के सदके हम सबको बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।